هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن، اور آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہمارے سلسلے میں شامل ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جامع الاحکام ہے۔ مختلف انداز کے جو احکام ہیں اس ایک آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے، اور بطور خاص اس آیت مبارکہ میں جو زیادہ تر احکام ہیں اس کا تعلق حرام جو جانور ہیں ان سے ہے۔ ابتدا میں حرام جانوروں کی تفصیل بیان کی گئی، مزید بھی کچھ احکام بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے تو ترجمہ سنتے ہیں۔ تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا، اور جو گر کر مرا، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان یعنی باطل معبودوں کے مخصوص نشانات پر ذبح کیا گیا، اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار یعنی مجبور ہو یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت ہم کن نکات پر گفتگو کریں گے، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے تحت بیان کیے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، آیت مبارکہ میں بیان کردہ حرام اور مردار جانوروں کے احکام۔ نمبر 2، غیر اللہ کے نام پر ذبح سے کیا مراد ہے۔ نمبر 3، پانسا ڈالنے کے احکام۔ نمبر 4، احکام پر نازل ہونے والی آخری آیت یہی ہے۔ نمبر 5، حالت اضطرار میں حرام کے بقدر ضرورت حلال ہونے کی گنجائش کی تفصیل۔ اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر 11 حرام چیزیں بیان کی گئیں۔ ان 11 حرام چیزوں کو اگر ہم 2 اقسام میں تقسیم کریں تو پہلی قسم ان چیزوں کی ہے کہ جو ہمیشہ ہی حرام رہیں گی۔ ایک فرمایا گیا حرمت علیکم المیتۃ، کہ جو مردار ہے وہ حرام ہے۔ مردار کیا ہوتا ہے؟ وہ جانور جو طبی موت مر جائے وہ مردار کہلاتا ہے۔ تو طبی موت جو جانور مر جاتا ہے وہ تو رہنا ہی حرام ہے، وہ تو حلال نہیں ہو سکتا، اس کی تو حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دوسری چیز بیان کی گئی کہ والدم، اور جو بہتا خون ہے، جانور جب ذبح کیا جاتا ہے اور خون کے پھوارے پھوٹتے ہیں اور خون بہتا ہے، اسے دم مسفوح بھی کہتے ہیں، تو یہ جو خون ہے یہ حرام ہے۔ تو اس خون کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اس خون کا کوئی ایسا یعنی خون ناپاک بھی ہوتا ہے، خون مال نہیں ہے، جیسا کہ ایک عصر حاضر کا ایک مشہور مارکۃ العرا مسئلہ ہے انتقال خون، کہ خون کی منتقلی جائز ہے یا نہیں۔ تو جب جان پر بنائی ہو، اعضاء کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، تو خون کی منتقلی کو علماء نے جائز کہا ہے، لیکن اس کے باوجود
خون کی خرید و فروخت کو جائز نہیں کہا، کیونکہ یہ جو خون ہے ایک ناپاک چیز ہے اور مال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور جو بھی فقہاء کرام کی جو رائے ہے اس کا دار و مدار اسی آیت مبارکہ پر ہے کہ چونکہ خون جو ہے اس ناپاک چیز ہے، حرام کردہ چیز ہے، تو یہ ایک ایسی چیز نہیں کہ جس کی خرید و فروخت کی جا سکے۔ خرید و فروخت پاکیزہ چیز کی ہوتی ہے، خرید و فروخت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جس کی منفعت حلال ہوتی ہے۔ چونکہ ایک ناپاک چیز ہے اس لیے خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، کھانا بھی جائز نہیں ہے اس کا۔ بعض اوقات جو ہے بعض لوگ کھاتے تو نہیں ہیں لیکن وہ اعضاء پر لگاتے ہیں، جیسا کہ بچے کو جو ہے وہ اسے ہم اردو میں کھوا پڑنا بھی کہتے ہیں، کھوا پڑ جاتا ہے یا اس کا جو تالوا ہے یہ بیٹھ جاتا ہے، تو پھر چھوٹے بچے کو بعض لوگ جو ہیں وہ سلاٹر ہاؤس لے جاتے ہیں اور وہاں جو خون پڑا ہوتا ہے وہ خون اس کے سر میں ڈالتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شفا یابی ہو جائے گی۔ میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، اچھا اس کے لیے بہت سارے دیسی ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ عورتیں بچے کے حلق کو دبا رہی ہیں، تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس یہ بوٹی ہے، ایک بوٹی کا نام لیا، تو تمہیں کیا ضرورت ہے، تو تم جو ہو اس بوٹی کو استعمال کرو۔ تو وہ ایک لکڑی ملتی ہے اور بالکل جس طرح اپنا عام لکڑی ہوتی ہے اس طرح ایک لکڑی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک جڑی بوٹی ہے، اور وہ لکڑی عود ہندی بھی کہلاتی ہے اور اس کے اور بھی کئی نام ہیں۔ اس لکڑی کو حکماء یہ کہتے ہیں کہ جوش دے کر پانی میں بچے کو پلا دیا جائے یا اس گرم پانی کو یعنی نیم گرم پانی کو بچے کے ناک میں ڈال دیا جائے، تو یہ جو کوا گرنے کا یا تالوے کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ اس سے حل ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک حکیم صاحب سے پوچھا تھا کہ آج کل اس بوٹی کو کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا تو تھا لیکن فی الوقت اس کا نام میرے ذہن میں آ نہیں رہا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نہ صرف یہ کہ خون کا کھانا حرام ہے بلکہ خارجی جو استعمال ہے وہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو جو بچوں کے جو ہے وہ سروں پر ملتے ہیں یا اعضاء پر ملتے ہیں تو یہ قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے فالج کے مرض میں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کبوتر کے خون کے حوالے سے اس طرح کے ٹوٹکے آزماتے ہیں، چونکہ خون ناپاک چیز ہے اور ناپاک چیز میں شفا نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ ناپاک چیز میں شفا نہیں ہے۔ جب ناپاک چیز میں شفا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے بندہ علاج کرے تو فائدہ ہو۔ تو فالج وغیرہ میں بھی اگر کبوتر وغیرہ کا خون جو اعضاء پر کوئی لگائے گا تو یہ لگانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ناپاکی سے اپنے آپ کو ملوث کرنا، آلودہ کرنا یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ فرمایا گیا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا جو گوشت ہے یہ بھی حرام ہے۔ یعنی خنزیر کو کوئی چھری سے ذبح کرے، اللہ اکبر کا نام لے کر ذبح کرے، کوئی بھی ٹوٹکا آزما لے، کوئی طریقہ اپنا لے، یہ حلال ہو ہی نہیں سکتا، یہ حرام چیز ہے۔ احادیث مبارکہ نے خنزیر کو کہ ایک ایک جز کو جو حرام قرار دیا، قرآن پاک نے اسے رجس کہا، ناپاکی کہا۔ تو خنزیر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی پہلی کیٹیگری کی چیزیں کہ جو جانور طبی موت مر گیا، خون ہو گیا۔ اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت اور خنزیر کے جتنے بھی اعضاء ہیں، خاص اس کی چربی ہے اور کوئی ایسی چیز ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ حرام رہیں گی، اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد پھر دوسری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں تو حلال، مثال کے طور پر بکرا جو ہے وہ حلال ہے، اب اس بکرے کو جو ہے وہ اللہ کا نام لینے کے بجائے بت کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اس بکرے کو جو ہے چھری سے ذبح کرنے کے بجائے، تیز دھار آلے سے ذبح کرنے کے بجائے اس کو زمین سے دھکا دے دیا جائے، پتھر مار دیا جائے، کچل دیا جائے اور گلا گھوٹ کر مارا جائے تو اب وہ بکرا بھی حلال نہیں رہے گا۔ تو اب جو دور جہالت کے اندر جانور کو
جب گوشت انہیں چاہیے ہوتا تھا اور جو مختلف ان کے پاس طریقے ہوا کرتے تھے وہ جانوروں کو مارنے کے لیے، جو مکے کے کفار تھے جن جانوروں کو حلال سمجھا کرتے تھے، دور جاہلیت کے جو کفار تھے جن جانوروں کو حلال سمجھا کرتے تھے، ان جانوروں کا نام لے لے کے، یعنی اگر وہ اس طرح مرا ہے، اس طرح مرا ہے، اس طرح مارا گیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ان تمام جانوروں کو، یعنی طریقہ کار چونکہ صحیح نہیں تھا، اگرچہ کہ حلال جانور ہوں لیکن غلط طریقے سے ذبح ہوئے، ان سب کا ذکر فرما کے کہا گیا کہ یہ حرام ہے۔ تو فرمایا گیا ما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو بت کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اس پر ہم اگلے نقطے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھوٹنے سے مارا گیا ہو، والموقوذۃ، وہ جانور جو بے دھار کی چیز سے مارا گیا ہو، مثال کے طور پر آج بھی کوئی گولی سے ذبح کرتا ہے، گولی مارتا ہے جانور کو، تو گولی جو ہے دھاردار چیز تو نہیں ہے، گولی میں تو ایک کرنٹ ہوتا ہے، ایک آگ پیدا کرتی ہے، گولی ایک دھماکہ پیدا کرتی ہے، تیز دھار آلے میں شمار نہیں ہوتی۔ تو فرمایا گیا کہ بے دھار چیز سے جو مطلب کہ مارا گیا ہو، اس کے بعد فرمایا گیا والمتردیۃ، جو گر کر مرا ہو، والنطیحۃ، اور وہ جانور کہ دوسرے جانور نے اس سے سینگ مارا اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا ہو، خواہ وہ صدمے سے مرا ہو یا تکلیف سے مرا ہو، وما اکل السبع، اور درندے نے کھا لیا ہو، زخمی ہو گیا ہو اور اس زخم کی وجہ سے مر گیا ہو، یا آدھا کھا لیا ہو درندے نے اور آدھا باقی ہو، یہ جانور الا ما ذکیتم، لیکن اگر وہ زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر دو، جو شرعی ذبح ہوتا ہے وہ پایا جائے، مثال کے طور پر کہ ٹانگ شیر نے کھا لی تھی اور وہ ہرن تھی، زندہ تھی، ذبح کیا، ذبح کی شرائط پائی گئیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہوگا۔ یہ معاملہ بعض اوقات ایکسیڈنٹ کیسوں میں بھی پیش آتا ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ کچلا جاتا ہے، اس کی ٹانگیں کچلے جاتی ہیں، اس میں رمق باقی ہوتی ہے، سانس باقی ہوتا ہے، حرکت باقی ہوتی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب اس پر چھری پھیری گئی ہے تو جو اس کے اندر سانس باقی ہونے کی اور جان باقی ہونے کی علامات ہیں، وہ علامات پائی گئی ہیں یا نہیں پائی گئی؟ اگر تو وہ علامات پائی گئی ہیں، مختلف علامات بیان کیے فقہاء نے، اس میں ٹانگ ہلانا بھی ہے، آواز نکالنا بھی ہے، تو وہ جانور حلال ہوگا، ورنہ چھری پھیرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب روح نکل گئی تو مردار ہو گیا ہے، مردار ہو گیا ہے تو اب چھری کوئی فائدہ نہیں کر سکتی، اللہ کا نام لے کر بھی اگر چھری چلائی جائے گی تب بھی وہ جانور حلال اب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا گیا وما ذبح علی النصب، اور وہ جسے، یہ بھی پہلے ہی کی طرح ہے لیکن ایک تھوڑا سا الگ اس کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جو ان کی جگہ ہوا کرتی تھی کفار کی، جہاں جا کر یہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، وہ جانور کی جو وہاں ذبح کیا گیا ہو، اللہ کا نام اس پر نہ لیا گیا ہو، بتوں کی عبادت اور تعظیم کے لیے ذبح کیا گیا ہو، تو یہ جانور بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ 10 چیزیں ہوئیں۔ 11ویں چیز یہ بیان کی گئی وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم جو پاسیں پھینکتے ہو، یہ پاسیں پھینکنے کا جو عمل ہے یہ عمل حرام ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ حرمت سے بات چل رہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ حرام قرار دے دی گئی ہیں، تو اسی طریقے سے پاسے پھینکنے کا عمل بھی حرام ہے۔ تو فی الوقت تو ہم نے ایک اجمالی طور پر یہ بیان کیا کہ 11 باتیں اس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے میں وہ بیان کی گئیں کہ جو حرام ہیں۔ ان میں سے ایک پاسے والی بات کو ہٹا دیتے ہیں، باقی تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق غذا سے ہے، جس کا تعلق معقولات سے ہے، یہ بیان کر دیا گیا کہ کیا اس کے اندر حرام ہے۔ یہ آیت مبارکہ کوئی واحد آیت مبارکہ نہیں ہے کہ جس میں یہ احکام سارے کے سارے بیان کر دیے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اور بھی کئی آیت مبارکہ ہیں جس میں دیگر احکام بھی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ کی، اس آیت مبارکہ نے خون کو حرام قرار دیا، خنزیر کو حرام قرار دیا، مردار کو حرام قرار دیا، اور ایک ہمیں واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ جب ذبح شرعی پایا جائے گا کسی حلال جانور پر تو وہ جانور حلال ہوگا، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا۔ اب جو ذبح شرعی ہے
اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 موٹی موٹی چیزیں اس کے اندر، یعنی جانور کے اندر کب ذبح شرعی پایا گیا اسے ہم حلال کہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تیز دھار آلے سے ذبح کیا گیا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جناب کسی تیز دھار آلہ چلا لیا ٹانگ پر اور ٹانگ الگ کر دی تو یہ کوئی ذبح تھوڑی ہو جائے گا۔ تیز دھار آلہ اس کی جو ہے وہ گردن پر چلے، اس کی جو کھانے کی اور سانس کی نالیاں ہیں جو کتب فقہ میں جن کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس تفصیل کے مطابق وہ کٹ جائیں، اور یہ ذبح کرتے وقت تیسری جو چیز ہے کہ اللہ کا نام پکارا جائے۔ اللہ کا نام نہیں پکارا گیا، 2 باتیں پائی گئی، جانور حلال نہیں ہوگا۔ ایک بات پائی گئی تب بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ تینوں باتوں کا پایا جانا جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم پیشاب کی بات نہیں کر رہے، ہم پانی کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی پانی کو دیکھا جاتا نا کہ ناپاک تو نہیں ہو گیا کہیں، تو حلال جانوروں کی جب بات ہو رہی ہے تو ہم کسی بندر کی، رچھ کی، کتے کی، لومڑی کی، ان جانوروں کی بات نہیں کر رہے، ان جانوروں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے، جن کو کھایا جا سکتا ہے۔ وہ جانور کب حلال ہوں گے؟ جب یہ 3 باتیں پائے جائیں گی، جیسے اونٹ ہو گیا، ہرن ہو گئی، چوپائے ہو گئے، یعنی وہ چوپائے جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، بھیڑ بکریاں، مرغی ہو گئی، تو یہ حلال جانور ہیں۔ حلال جانوروں کے حلال ہونے کے لیے ان کا گوشت کھانا کب جائز ہے؟ اس کے لیے ذبح شرعی کا پایا جانا شرط ہے۔ تو بات یہ ہے کہ احکام 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ احکام ہوتے ہیں جن کی علت ہمیں پتہ ہوتی ہے، جن کے اسباب ہمیں پتہ ہوتے ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جسے امور تعبدی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کا حکم آ گیا، ہم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ تو جو ذبح کا تصور دین اسلام دیتا ہے یہ امور تعبدی چیزوں کے اندر شامل ہے۔ ہمارے سمجھ میں ایک بات آئے یا نہ آئے، علت ہم پر واضح ہو یا نہ ہو، ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب یہ جو موضوع ہے بڑا ہی وسیع موضوع ہے۔ اب اس موضوع سے جب ہم اس موضوع کی طرف توجہ کرتے ہیں اور آگے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور سوچنا شروع کرتے ہیں، پہلا مرحلہ آتا ہے حلال فوڈز کا، حلال غذاؤں کا، کہ جناب کیا کھانا حلال ہے، کیا کھانا حلال نہیں ہے۔ انگور کھانا تو حلال تھا، لیکن اسی انگور سے سرکہ بنا وہ بھی حلال تھا، لیکن سرکہ بننے کے بعد سے پہلے اگر اس کی کیفیت جو ہے وہ الکوہل کی بن گئی، وہی انگور اگر الکوہل ہو گیا تو خمر کہلائے گا، وہ حرام ہو جائے گا۔ ایک شیپ اس کی تھی حلال تھی، اس کی حیت بدلی، وہ الکوہل بن گیا، شراب بن گیا، وہ حرام ہو گیا۔ اب یہ بہت بڑی تفصیل ہے غذائیات کے اندر، فوڈز کے اندر، کہ کیا چیزیں حلال ہوتی ہیں، کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ ہے گوشت، اور گوشت کے اندر جو مارکۃ الارا مسئلہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ ذبح شرعی طریقے سے ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ آج کل ایسے سلاٹر ہاؤس ہیں، 1 سے زیادہ سلاٹر ہاؤس تو میرے علم میں دنیا میں، کہ جہاں 1 گھنٹے کے اندر 8000 سے زیادہ مرغی ذبح ہوتی ہے، 8000 سے زیادہ۔ اور وہ ذبح کا لفظ تو میں بول گیا، وہ تو جھٹکا ہے۔ ایسے بھی یعنی سلاٹر ہاؤس ہیں، جھٹکا ہے، جہاں پر چھری استعمال نہیں کی جاتی، مشینوں سے ذبح ہوتی ہے۔ کئی ممالک ایسے مشہور ہیں جس کا گوشت مسلم ممالک میں بھیجا جاتا ہے، لیکن وہاں کی جو مرغی ہے وہ ہاتھ سے ذبح نہیں کی جاتی۔ ہاتھ سے ذبح کیا جانا، جمہور جو علماء کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ حلال ہونے کے لیے شرط ہے کہ جس جانور پر، یعنی قرآن پاک میں یہاں کیا فرمایا، الا ما ذکیتم، تم جسے ذبح کرو۔ جسے مشین ذبح کر رہی ہے اسے ہم تو ذبح نہیں کر رہے، مشین کر رہی ہے، تو قرآن نے تو نسبت ہماری طرف کی ہے، تم جسے ذبح کرو۔ تو جہاں انسان کا عمل نہ پایا جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مشینی ذبیحہ جو ہے اسے حلال قرار نہیں دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اور خاص طور پر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں تو کوئی مسائل نہیں ہیں، بیرون ممالک بڑے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں۔ مجھے امریکہ سے ایک شخص نے ایک ویڈیو بھیجی کہ جناب دیکھیں بڑی مشہور کمپنی ہے اور پوری چین ہے اس کی، اور کئی شہروں کے اندر، کئی ریاستوں کے اندر اس کی چین پھیلی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کو باقاعدہ میل کی، اس کی میل کا جواب آیا ہے، اور یہ انہوں نے اسٹیمپ لگائی ہوئی حلال کی، انہوں نے میل میں اقرار کیا ہے کہ جناب ہم ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے، مشینی ذبیحہ کرتے ہیں۔
بتائیے، اب حلال کی اسٹیمپ لگا کے مشینی ذبیحہ بیچا جا رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب بندہ مسلم ممالک میں نہیں رہتا، سب سے بڑی پریشانی وہاں پر حلال فوڈز کی آتی ہے، حلال غذا کی آتی ہے، حلال خوراک کی آتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں الکوہل کی ملاوٹ ہوتی ہے، یعنی اگر کھانے پینے کی چیزوں کے اندر الکوہل کی ملاوٹ ہے، یعنی الکوہل کا جو بیرونی استعمال ہے، جس طریقے سے صوفہ ہے، یہ ٹیبل ہے، اب اس کے اندر تو پتہ نہیں کون سا پینٹ استعمال ہوا ہے، بعض پینٹ ایسے ہوتے ہیں اسپرٹ لگائی جاتی ہے پہلے، اسپرٹ کیا ہے؟ الکوہل کی قسم ہے۔ تو خارجی استعمال تو جائز رکھا ہے، لیکن جہاں کھانے پینے کی چیز کا معاملہ ہوگا، اگرچہ کہ نشہ نہ آتا ہو، وہ چیزیں حلال نہیں ہوں گی۔ آگے چلتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر۔ اگلا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، یعنی اگرچہ کہ اس پر ضمنی طور پر تو بات ہوئی ہے کہ فرمایا گیا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو وہ حلال نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت ہے بتوں کے متعلق، اہل توحید کے متعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جو عبادت کرتے ہیں ان سے متعلق نہیں ہے، یعنی یہ جو حصہ ہے یہ ان کے متعلق ہے جو مشرک ہیں، جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا لائق سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ کچھ لوگ نہ جانے مغالطے کا شکار ہیں یا جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں کہ جو آیت بتوں کے متعلق ہے، مشرکین سے متعلق ہے، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت مسلمانوں پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے جناب، کہتے جی یہ دیکھو بکرا، کس کا بکرا ہے؟ 11ویں کا بکرا ہے، گوشت پاک کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، حرام ہو گیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو، یعنی ساری تفاسیر پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ مفسرین نے اس کی شرح کیا بیان کی گئی ہے، کیا بیان کی ہے، مراد کیا ہے یہاں پر کہ وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو، کیونکہ وہ جانور تو بتوں کے لیے ذبح کیا گیا تھا، تو اس جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جس جانور کو اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، اور یعنی 11ویں کیا چیز ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثواب دیا، پھر دعا مانگتے ہیں اے اللہ جو تیری بات کرنے پر تو نے ہمیں ثواب دیا، ہم یہ ثواب فلاں فلاں بزرگ کو بخشتے ہیں۔ کہاں بتوں سے متعلق حکم اور کہاں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لانا، اور پھر اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کو ایصال کرنا، اور کہاں جناب بتوں کا حکم یہاں چپسا کر دینا۔ اگر غلط فہمی کی وجہ سے کوئی کرتا ہے تو چلے اس کی غلط فہمی دور کر دیتے ہیں۔ بھئی مسجد کون سی مسجد ہے؟ مسجد علی ہے، مسجد فاروق ہے، مسجد صدیق ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ بنانے والوں کے نام پہ مسجد ہوتی ہے، زلیخا مسجد، زینب مسجد، فلاں مسجد، فلاں مسجد، علماء کے نام پہ مسجد ہوتی ہے، بہت سارے افراد کے نام پہ مسجد ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں۔ تو بتاؤ ذرا یہاں مسجدوں کا نام جو غیر اللہ کے نام پہ رکھا جا رہا ہے اسے حرام کیوں نہیں قرار دیا جاتا؟ پھر اس لیے نہیں قرار دیا جاتا، اور حرام ہے بھی نہیں، کوئی قرار بھی نہ دے کہ یہاں اگر کسی بندے کے نام پر مسجد کا نام رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اب اللہ کے لیے نہیں رہی، بلکہ جس مسجد کے ساتھ کسی غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کا نام اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر رکھا جاتا ہے، تو دو وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نام ہیں، اکابرین امت کے نام ہیں، ان کے جو نام ہیں وہ لوگوں کی زبان پر جاری ہوں، ان کی عظمت جاری ہو، ان کی یاد باقی رہے، تو یوں ہم مسجد کا جو نام ہے کسی کے نام پر منسوب کر کے اس نام کا جو چرچا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مسجد کا بانی ہوتا ہے، جو بنوانے والا ہوتا ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے میرا نام لوگوں کے لبوں پر رہے گا تو میرے لیے دعا بھی کر دیا کریں گے، میرے لیے جو ہے ہاتھ بھی اٹھا دیا کریں گے، میرا جو یہ نیک کام ہے لوگوں کے دلوں کے اندر باقی رہے گا، لوگوں کے دلوں کے اندر ہمدردی رہے گی، میرے لیے اچھے الفاظ کہہ دیا کریں گے۔ یعنی اچھا پہلو ہے
یہ پہلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مساجد کے نام ان کے ناموں پر رکھے جائیں. ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب تو قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، قرآن نے تو کہا کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، تم کہتے ہو اس کا نام فلاں ہے فلاں ہے اور فلاں ہے. کوئی تضاد نہیں ہے دونوں کے درمیان. تو جب ہم یہاں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تضاد نہیں ہے جناب دونوں کے درمیان، تو جب بات آتی ہے اصالہ ثواب کی تو پھر عقل کیوں کام نہیں کر رہی ہوتی، اور ہم حق پر جو ہے وہ جو بات ہے اس کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کر رہے ہوتے کہ یہاں کہاں اللہ کا نام چھوڑا گیا ہے، یہاں کہاں غوث پاک کے نام پر جانور ذبح کیا گیا ہے. ذبح تو اللہ کے نام پر کیا گیا ہے، ایک منسوب کیا گیا ہے کہ غوث پاک کا جانور اس اعتبار سے ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے. جی یہ جانور کس کا ہے قربانی میں؟ یہ جی میرے باپ کے لیے جانور ہے، یہ فلاں کا جانور ہے، یہ فلاں کا جانور ہے. نام تو وہاں بھی پکار رہے ہوتے ہیں ہم، وہاں تو حرام نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں ہے. کیسے متصور ہے ایک مسلمان سے کہ وہ یہ نیت کرے گا کہ وہ کسی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ کسی غیر اللہ کی عبادت تو دور کی بات، اس تصور کو جائز سمجھنا ہی شرک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ مغالطہ ہوتا ہے. اس مغالطے سے ٹھیک ہے بھولے بھالے لوگوں کو تو غلط فہمی میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، لیکن حقائق کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. حقیقت یہ ہے جو مفسرین نے بیان کی کہ یہاں پر مراد ایسے جانور ہیں کہ جن کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا، اور وہاں مقصود بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا ہوتا تھا. اس آیت مبارکہ میں ایک موضوع یہ بیان ہوا کہ پانسے ڈالنا یہ حرام ہے. اہل عرب کا یہ دستور تھا زمانہ جاہلیت کے اندر کہ جب وہ کسی سفر کا ارادہ کرتے تو 3 پرچیاں ڈال لیتے یا 3 جو ہے وہ پانسے پھینک دیتے. ایک کو سمجھتے کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ جانا چاہیے، اس کا مطلب ہے نہیں جانا چاہیے، اس کا مطلب ہے موقوف. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ معلوم ہوتا ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ یہ جو عمل ہے یہ عمل حرام ہے، یہ عمل جائز نہیں ہو سکتا. تو ہمارے ہاں یہ جو پانسا ڈالنے کی رسم ہے یا پانسا ڈالنے کا جو شعبہ ہے یا شعبدہ بازی ہے، یہ آج بھی بڑے جو ہے وہ بہت یعنی کہ کثرت کے ساتھ رائج ہے. آپ صدر میں چلے جائیں، طوطا بیٹا ہوتا جناب. بندے نے پرچی لکھ کے 4 پرچیاں لکھ دی، اچھا حال، برا حال، خراب حال، مغموم، شادی ہوگی، ٹھیک ہے، مالدار ہوگا. ایک بندے نے لکھ دیا، طوطے نے کوئی ایک نکال دی، بولا جی میرے ساتھ یہی ہونا ہے، یہی تو پاسے نکالنا ہے. یہی تو وہ فعل ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے. کھیلوں کا سیزن آتا ہے تو جناب نئے سے نئے جو ہے وہ ڈوم اور میراسی اور نہ جانے کون کون لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے بندر پکڑا ہوتا ہے، کسی نے جناب کچھوا پکڑا ہوتا ہے، کوئی جناب ویڈیو دکھا رہا ہوتا ہے کسی اکٹوپس کی، تو کہیں جس کا جو دل چاہے وہ اپنا لے کہ جناب یہ شکل نظر آئے گی تو یہ علامت ہے، یہ شکل نظر آئے گی تو یہ علامت ہے. جو چاہے وہ اپنے فیصلے مقرر کر لے، لیکن یہ سب حقیقت کے خلاف چیزیں ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. ان سے جو ظاہر ہونے والے علامات ہیں ان علامات میں کچھ نہیں رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی کوئی تاثیر نہیں رکھی کہ ان کے اشارے جو ہیں وہ مستقبل کا حال بن جائیں. ان کے جو اشارے، ان کی حرکتیں اور یا ان کی جو بولیاں ہیں اس پر اس بات کا دار و مدار رکھا جائے کہ مستقبل کے اندر یہ احوال ہوں گے. تو یہ جو عمل ہے واضح انداز میں قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان چیزوں کو تفریح کا سامان نہ سمجھے. جب ایسی چیزیں اخبارات میں دیکھے اور دیگر مقامات کے حوالے سے اس کو سننے کو ملے، دیکھنے کو ملے، تو ان پر اظہار برات دل کے اندر قائم کرے. پتہ چلے کہ جناب ساری ٹھٹھا مسکری کر لی اور خوب جم کے ذوق و شوق کے ساتھ دیکھ لیا، سن لیا، پڑھ لیا، آخر میں کہہ رہا استغفر اللہ. تو آپ برائی سے تلذذ حاصل کیا ہے، برائی کو اچھا سمجھا ہے. تو برائی کو اچھا سمجھنے کا جو گناہ ہے وہ تو حاصل ہوا ہے. تو اجتناب کرنے والا تو وہ ہے کہ جو ان چیزوں سے
بری ہو جائے، ان چیزوں سے دور رہے، ان چیزوں سے نفرت کرے، ان چیزوں کو برا جانے، ان چیزوں کے قریب نہ جائے۔ اگلا ایک نقطہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا، بڑا ہی اہم نقطہ، اللہ اکبر۔ یہ آیت مبارکہ ان آیات کے اندر سے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، اے مسلمانوں آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے۔ احکام بیان ہوئے اس آیت مبارکہ کے اندر، حلال و حرام کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ تو یہ آخری آیت مبارکہ ہے جس میں احکام بیان ہوئے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آخری آیت نہیں ہے، اس کے بعد بھی علماء نے لکھا کہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن وہ آیت واضح نصیحت کے تعلق سے تھی، اس میں احکام بیان نہیں ہوئے۔ تو یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جمعۃ المبارک کے دن نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ دین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حلال کرنا تھا، کیا حرام کرنا تھا، سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک سوال قائم ہوتا ہے، ہمیں ہر بات کا واضح جواب قرآن سے نہیں ملتا۔ کچھ باتیں قرآن نے واضح انداز میں بیان کی ہیں، کچھ اشارے میں بیان کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو اشارے میں بھی بیان نہیں کی۔ علماء نے لکھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو قرآن و حدیث نے حرام قرار نہیں دیا وہ حلال ہے، جبھی تو اس کا حکم بیان نہیں کیا گیا، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم واضح بیان نہیں کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر نہیں دی گئی، احادیث میں خبر نہیں دی گئی، تو ایسے بات کو سکوت کہتے ہیں کہ سکوت ہے، کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ تو جہاں کوئی حکم ہے ہی نہیں ان کے بارے میں اصل اباحت ہے، اصل حلت ہے، اصل جائز ہونا ہے۔ یہی سے علماء نے یہ اصول بیان کیا کہ جب کسی چیز کو حرام کہا جائے گا اس کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے، حلال کہنے کے لیے دلیل درکار نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم بیان نہیں کیا وہ حلال ہیں۔ تو ایک تو اس آیت مبارکہ کے اندر تکمیل بیان کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کرنے تھے وہ نازل فرما دیے، یعنی یہ جو تکمیل تھی، دین کی تکمیل، تمام شعبوں میں دین کی تعلیمات جو ہیں وہ محیط ہیں۔ یہ دین اسلام کی خوبی ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی جو شریعت مبارکہ ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس کے اندر اتنی جامعیت، اتنی خوبی اور اتنا کمال پایا جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے ہمارے لیے 2 عیدوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک عید اس اعتبار سے کہ جمعہ کے دن نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن نازل ہوئی، جمعہ کے دن بھی ہے اور 9 ذوالحجہ کو بھی ہے، عرفہ کے دن بھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ خود ایک خوشی کا سامان ہے، اور پلس یہ کہ مزید 2 عیدیں اس کے اندر جمع ہو رہی ہیں، تو دین مکمل ہو گیا۔ اب دین مکمل ہونے پر ایک پوری بحث ہے۔ ایک بحث یہ ہے احکام جو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے تھے وہ بیان فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے 2 طرح کا ہے، ایک وہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، دوسرا حکم وہ ہے جو احادیث کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ 2 طرح کی تھی، جس کے متعلق کہا جاتا یہ قرآن ہے تو وہ قرآن قرار پاتی، اور جس کے متعلق نہیں کہا جاتا تو وہ حدیث قرار پاتی۔ نبی اکرم علیہ السلام جو فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین کا جو ماخذ ہے صرف اور صرف قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، ایسا سمجھنا گمراہی ہے، ظلم ہے، اور ایسا سمجھنا اجماع کے خلاف ایک موقف ہے، اور اجماع کے خلاف جو موقف ہوتا ہے اس کا حکم بڑا ہی واضح ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بیان کر دیا گیا کہ احکام پورے ہو گئے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اصول بیان کیے گئے، اجتہاد کے ضابطے بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام کا سلسلہ تھا وہ موقوف فرما دیا، بند فرما دیا، اس کے بعد اب کوئی حکم نہیں ہے۔ ائمہ مجتہدین نے اصول مرتب کیے، قوانین مرتب کیے، اور رہتی دنیا تک کے جو مسائل ہیں وہ اگر واضح انداز میں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے، ان اصول و قوانین کی روشنی میں وہ احکامات نکالنے کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری جو نعمت ہے
شریعت نعمت ہے. شریعت ہمیں اچھائیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، خبیث چیزوں سے روکتی ہے، طیب چیزوں کو پاک قرار دیتی ہے، طیب چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے. تو شریعت تو نعمت ہی نعمت ہے کہ شریعت جہالت سے نکالتی ہے، کہ شریعت نور میں داخل کرتی ہے، کہ شریعت تہذیب سکھاتی ہے، کہ شریعت تمدن سکھاتی ہے، کہ شریعت اخلاق سکھاتی ہے، کہ شریعت بربریت کے خلاف ایک رکاوٹ ہے، ایک دیوار ہے اور بربریت کو روکنے والی چیز ہے. شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی جب بندہ چاروں طرف سے گھر جاتا ہے تو پھر سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کیا ہوتا ہے، بربریت کیا ہوتی ہے اور جفا کیا ہوتی ہے اور حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتی ہے. تو شریعت نام ہے حق کی پہچان کا، حق کے نظام کا. شریعت نام ہے باطل کو دور کرنے کا، ظلم کو دور کرنے کا، ناانصافی کو دور کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنے کا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک ٹولہ ہے، ایک گروہ ہے، وہ شریعت پر تان کرنے کے سوا اس کا کوئی اس کا کام ہی نہیں ہوتا. جب دیکھو شریعت پر طنز، شریعت پر مذاق، شریعت کی توہین کفر ہوتا ہے. یعنی کسی عالم کی اگر کوئی شخص ہی توہین کر رہا ہے وہ تو کفر نہیں ہے، لیکن شریعت کی توہین کفر ہے. شریعت وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے، جو اللہ کی نعمت ہو، جو عظیم چیز ہو، جو انتہائی اعلیٰ چیز ہو، اور کوئی اس کی اہانت کرے، اسے برا کہے، اس پر عیب کی نسبت کرے اس کی طرف، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی نافرمانی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑے ہونے والا شخص نہیں کہلائے گا تو کیا کہلائے گا؟ ایسا شخص کفر کا مرتکب نہیں کہلائے گا تو کیا کہلائے گا؟ تو اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ اسلام جو ہے، اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. اور ایک اور حکم ایسا عظیم حکم ہے کہ پورا ایک بیان اس حکم پر ہو سکتا ہے. فرمایا گیا کہ اگر کوئی جو ہے مجبور ہو جائے، بھوک اور پیاس کی شدت ہو، مرنے کے قریب ہو، غیر متجانف لاسم، اور گناہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، حالت بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اضطرار کی وجہ سے، مجبور ہونے کی وجہ سے اگر حرام چیز کھاتا ہے تو بقدر ضرورت جائز ہے. یہاں بقدر ضرورت، اور ہر چیز کو ضرورت نہیں کہا جاتا. قرآن نے اتنے واضح انداز میں بیان کیا، لفظ مخمصہ بیان کیا، حالت اضطرار ہونا بیان کیا، پھر بقدر ضرورت کا مفہوم یہاں سے واضح ہو رہا ہے. تو ضرورت وہ، یعنی علماء کے نزدیک ضرورت کی تعریف یہ ہے وہ چیز جس سے جان بچ سکے اسے ضرورت کہتے ہیں. یہاں تک کہ علماء نے دوا کو بھی ضرورت نہیں لکھا، دوا کو حاجت کے مرتبے میں لے کر آئے ہیں. علماء نے لکھا کہ کھانا نہیں کھاتا اور مر جائے تو خودکشی ہے، کیونکہ کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے زندگی کا بچنا امر یقینی ہے. لیکن دوا جو ہے یہ مطلب مختلف فارمولا لے کر اس سے بنی ہوتی ہے، فارمولے مختلف ہوتے ہیں، آپس میں ڈاکٹروں کا بھی اختلاف ہو رہا ہوتا ہے. تو دوا سے جو شفا ملتی ہے ضنی ہے، اگرچہ کہ کثیر چیزوں میں ضن غالب بھی ہے. تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے. تو ضرورت کا ایک خاص مفہوم ہے، یعنی حرام کھانے کی جو اجازت ہے یہ عام مواقع پر نہیں ہے. آپ کوئی کہتا ہے جی مجھے سردی لگ رہی ہے، حرام چیز کھا لوں، میں شراب پی لوں، میں تو رشیا میں رہتا ہوں، وہاں کے لوگ تو شراب پیتے ہیں اور شراب نہ پئیں تو جی وہ سردی بہت لگتی ہے. یہ ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے کیکڑا، اس کا سوپ جو ہے وہ پیا جاتا ہے اور دمے کے لیے بڑا جو مؤثر ہے. کیا سارے دنیا کے لوگ کیکڑے سے جو ہے وہ علاج کرتے ہیں؟ علاج کرنے کے لیے حرام چیز کا استعمال جائز نہیں ہے کہ علاج ضنیات سے ہے. قرآن نے جو حرام چیز کھانے کی اجازت دی ہے انتہائی ضرورت کے تحت دی ہے کہ جب جان جانے کا اندیشہ ہو. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے کثیر متبادل ہوتے ہیں. دمے کی ایک سے ایک جو ہے وہ ایک سے ایک دمے کا علاج ہے. تو کوئی یہ کہے کہ نہیں جی سانپ میں ہی علاج ہے اور سانپ ہی میں کھاؤں گا جبھی اس کا وہ ہوگا، میں فلاں چیز کھاؤں گا جبھی وہ ہوگا. تو ذرا تھوڑا بہت پڑھ لیا کرے کہ کرونا وائرس کا دور دورہ ہے اور کیا خبریں چھپ رہی ہیں، حرام چیزیں کھا کھا کے لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے اسے رکنا ہمیں پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شریعت مطہرہ کی تعظیم توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک
دین اسلام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے.